دوستو، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ سے کیا مانگیں۔ کاروبار مانگنے والے تو بہت ہیں، گھر بار مانگنے والے، عہدہ مانگنے والے، سرکاری کرسی مانگنے والے تو بہت ہیں، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں، جو لوگ اللہ سے اللہ کا پیار مانگتے ہیں، اللہ کا تعلق مانگتے ہیں، ان کے شب و روز آوارگی میں نہیں گزرتے۔ اللہ سے اللہ کو مانگنے والے لوگوں کے شب و روز آوارگی میں نہیں گزرتے، ان کی زندگی کے قیمتی دن غفلت میں نہیں گزرتے، بلکہ ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، ان کا ایک ایک لمحہ ذکر الہی میں گزرتا ہے، عبادت میں گزرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں، جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی ہوں، جس گھر میں ساری کی ساری عورتیں بے نمازی رہتی ہوں، اس گھر کی نحوست کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے تو آج ہر ایک عورت روتی پھرتی نظر آتی ہے، اس لیے تو آج ہر ایک لڑکی روتی پھرتی چیختی چلاتی نظر آتی ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے۔ ہر ایک انسان روتا ہوا نظر آتا ہے، گھر میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں، اولاد افلاطون بن گئی ہے، کوئی بچہ بات سننے کے لیے راضی نہیں، سارے نافرمان نکلے۔ عورتیں کبھی یہ کہتی ہیں کہ اولاد نافرمان بن گئی، تو کبھی یہ کہتی ہیں کہ میری میاں کے درمیان نہیں بنتی، میرے شوہر کے درمیان میری نہیں بنتی۔ میری بہن، یہ سب نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے، یہ گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں، یہ سب کی سب نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی عورت جب قبر میں جائے گی، بے نمازی عورت جب اندھیری کوٹھڑی میں جائے گی، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر ایک سانپ مسلط فرما دے گا۔ بے نمازی عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک سانپ مسلط فرما دے گا۔ وہ سانپ گنجا ہوگا، اس سانپ کے سر کے بال نہیں ہوگے اور نہایت ہی ڈراؤنا ہوگا۔ یہ گنجا سانپ بے نمازی عورت کے اوپر ایک پھونک مارے گا، جیسے ہی پھونک مارے گا تو اس عورت کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس پھونک کے اندر سے نکلی زہر کی وجہ سے اس عورت کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ بے نمازی عورت روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، ہائے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا عالم ہے۔ یہ قبر میں عورت اکیلی ہوگی، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ یہ مدد کے لیے سب کو پکارے گی، مگر اس کی فریاد سننے کو کوئی نہیں پہنچے گا۔ ہائے، یہ تو دنیا میں ماں باپ کی لاڈلی بچی تھی، ماں باپ نے اسے پھول کی طرح گھر میں رکھا، پھول کی طرح پالا۔ دنیا میں یہ بیچاری کسی چھپکلی کو دیکھ لیتی تو اس پر خوف طاری ہو جاتا، کسی چھپکلی کو بھی دیکھ لیتی تو اس پر خوف طاری ہو جاتا، چھوٹی سی چھوٹی چیونٹی کاٹ لیتی تو یہ درد سے روتی چیختی چلاتی، مگر ہائے جب اس کی قبر میں سانپ ہوگا، بچھو ہوں گے، جس سانپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ ڈراؤنا بھی ہوگا، خوفناک بھی ہوگا، گنجا بھی ہوگا، ہائے وہاں اس گڑیا کا کیا حال ہوگا، وہاں اس پھول کا کیا حال ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت پر مسلط فرما دے گا، جس فرشتے کے لمبے لمبے ناخن ہوں گے، لمبے لمبے دانت ہوں گے۔ مجھے بتاؤ، جن کے دانت اور ناخن اتنے لمبے ہوں گے، ان کا وجود کتنا لمبا ہوگا؟ اس فرشتے کا وجود کتنا لمبا ہوگا؟ اس کی زبان کتنی لمبی ہوگی؟ اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہوں گے؟ جس کے ناخن اتنے لمبے ہوں گے، آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ لمبے ہوں گے۔ اس فرشتے کی ہاتھ کی انگلیاں کتنی لمبی ہوں گی؟ اس کا جسم کالا سیاہ ہوگا۔ یہ ڈراؤنی شکل والا فرشتہ اپنا ہاتھ اس لڑکی کی طرف بڑھائے گا، جیسے ہی اس لڑکی کی طرف بے نمازی عورت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، یہ بے نمازی عورت چیخے گی، چلائے گی، ہائے یہ شہزادی تو تیز ہوا کے چلنے سے ڈر جاتی تھی، یہ تو دروازے کی ہلنے سے ڈر جاتی تھی، یہ تو اتنی ڈرپوک تھی، مگر ہے جب قبر کے اندر اتنا ڈراؤنا فرشتہ
اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، سوچئے وہاں اس لڑکی کا کیا حال ہوگا۔ رونے کے باوجود وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ فرشتہ ایسا ہوگا کہ اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ رحم تو کرے گا ہی نہیں نا، اسے بالکل رحم نہیں آئے گا۔ جب یہ فرشتہ اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو یہ لڑکی 70 گز اور زمین میں دھنس جائے گی۔ قبر روزانہ آواز دیتی ہے، اے میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چلنے والو، غفلت کے قدم رکھنے والو، اکڑ اکڑ کر چلنے والو، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، ساتھی لے کر آنا۔ قبر روزانہ آواز دیتی ہے، میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی لے کر آنا۔ میرے اندر کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، خوفناک فرشتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے محفوظ اقدامات لے کر آنا۔ لہٰذا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، جس نے اللہ کے در پر جھکنا سیکھ لیا، جس نے اللہ کے در پر جھکنا سیکھ لیا، اسے در در کے دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ بس کر میری بہن، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، اپنے مال پر فریفتہ نہ ہو، اپنی حیثیت پر ناز نہ کر، اپنے حسن پر ناز نہ کر، اپنی جوانی پر ناز نہ کر۔ دنیا میں کتنی بار دکھایا گیا کہ گھر میں بیٹھے بٹھائے عورتیں ذلیل ہو جاتی ہیں، سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے نا تو دنیا میں دن بدلتے دیر نہیں لگتی، بے عزت ہوتے دیر نہیں لگتی۔ پھر یاد رکھنا، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میری بہن، تو نماز پڑھ کر اپنے اللہ کو راضی کر، نماز پڑھ، اللہ کے حضور جھک کر اپنے رب کو راضی کر، ورنہ تیرے دل کا سکون چھین لیا جائے گا، تیری زندگی کی خوشیاں چھین لی جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ تیرے بال بکھرے ہوں گے، چہرے پر اداسی ہوگی، خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گی، تو روتی پھرے گی۔ آج اللہ نے تجھے خوشیاں دی، تجھے صحت دی، عزت دی، مقام دیا، تجھے حسن دیا، اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ آج اگر خامد بیوی کو کہے نا اٹھ نماز پڑھ تو آگے جواب ملتا ہے، واہ رے واہ، وڈا آیا نماز۔ قبر و حشر میں جلنا ہے تو میں نے چلنا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو کیوں میری نیند خراب کر رہا ہے؟ ہائے، ایسی خطرناک باتیں اللہ کی ناپسندیدہ باتیں، ایسی خطرناک باتیں اللہ کی ناپسندیدہ باتیں، یہ اس وقت زبان سے نکلتی ہیں جب اللہ نے اپنا دروازہ تیرے لیے بند کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تو اس کے حضور جھک سکے، کیونکہ اس کی رحمت کا دروازہ تیرے لیے بند ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کا انسان کہتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ تو کون ہے نہ جانے والا؟ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں۔ تو کون ہے نہ جانے والا؟ وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں۔ خدا را میری بہن، کبھی بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ اپنے لیے بند نہ ہونے دے، رحمت کا دروازہ اپنے لیے بند نہ ہونے دے۔